الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 رمضان المبارک کو درود پاک کی ایک خاص الخاص ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خصوصی توجہ اور خصوصی قرب خاص حاصل کرنا ہے۔ اور اس ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کا فیض ہم پر جاری ہو جائے، اور اس درود پاک کی برکت سے ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم دور ہو جائیں، اور اللہ کریم اس ریاضت کی برکت سے ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اور ایک خاص مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دیکھیں، ایام 20 کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ ایام بہت زیادہ پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی ان ایام میں روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی ان ایام میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور ان راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تو ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس ایام ہیں، اور پھر ایام 20 میں ہم الحمدللہ روزے تو رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم رمضان المبارک کی ان مقدس راتوں میں یہ ریاضت کریں گے۔ اور یہ ریاضت وہ ریاضت ہے کہ اللہ کی رحمت سے، مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس ریاضت کو کرنے والا محروم نہیں ہوگا، اس ریاضت کو کرنے والا ضرور نوازا جائے گا، ضرور نوازا جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر ہم پر پڑے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جو ریاضت، اب میں ریاضت کے متعلق بتانے لگا ہوں، آپ نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس عظیم ریاضت سے محروم نہ رہے، کیونکہ درود پاک کا عامل بننے کا یہ سنہری موقع ہے، اور درود پاک کے فیض کو حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس ریاضت سے محروم نہ رہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، تاکہ یوٹیوب اس ویڈیو کی ریچ بڑھائے اور بہت سارے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہوں، گویا کہ ایک لشکر ہو ہمارا، جو ایک مخصوص وقت میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے، اور اللہ کریم کی ہم پر رحمتوں کا نزول ہو، اور ہم جو ہے وہ نوازے جائیں۔ دیکھیں، اس ریاضت میں نے دو خاص درود پاک کا انتخاب کیا۔ ایک ہے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوس بھی ہے، منقول بھی ہے، ثابت بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ اور اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے، بلکہ خاص الخاص بات یہ ہے، کہ جو اس درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پریشانیوں، مصیبتوں، ٹینشنوں سے نجات حاصل کرنے اور جائز حاجات کی تکمیل کے لیے بھی یہ درود پاک بہت بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص درود پاک جسے دنیا درود خضری کے نام سے جانتی ہے، جو عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک ہے، جس کی کثرت کرنے والا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص غلام بن جاتا ہے، اور دین و دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جس کے 1.25 لاکھ عاشقان رسول کمپلیٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ درود پاک ہے کہ جس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے درود خضری کا ورد نہایت مجرب مانا جاتا ہے۔ ہر جائز حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے درود خضری کا ورد نہایت مجرب مانا جاتا ہے، اور بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ قرب خاص کے حصول کے لیے درود خضری کا ورد نہایت مجرب المجرب مانا جاتا ہے۔ تو ہم ایام 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15 کو ان دو درود پاک کی ریاضت کریں گے۔ یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ آپ درود خضری کا انتخاب کریں یا آپ درود قرب مصطفیٰ کا انتخاب کریں، لیکن جس درود پاک کا انتخاب کریں گے، تینوں ایام جو ایام 20 کی راتوں میں اسی درود پاک کو آپ پڑھیں گے۔ اب جو ریاضت کا طریقہ کیا ہے، کیسے کی جائے گی اور اس کا وقت کیا ہے، دیکھیں، جیسے ہی 12ویں رمضان کی ہم افطاری کریں گے نا، افطاری کرنے کے بعد
نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہمارا جو ریاضت کا وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ 13 رمضان شروع ہو جائے گا افطاری کرنے کے بعد، تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد چاہیں تو آپ اپنے ریاضت کو شروع کر سکتے ہیں، چاہیں تو عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد آپ تراویح کے بعد وتر پڑھنے کے بعد بھی آپ اس ریاضت کو شروع کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر جو میرے بھائی جو مجھے سن رہے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں اس ریاضت کو کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مسجد میں نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں آپ نے کرنا ہے، اور گھر میں اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جائے نماز بچھا لینی ہے، کیونکہ یہ ریاضت ہے توجہ کے ساتھ کرنے والی، توجہ کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تصور جما کر اور حضور کی محبت میں ڈوب کر کرنے والی یہ ریاضت ہے۔ جائے نماز بچھا لینی ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پہنچانا ہے۔ اس کا ثواب اہل بیت اطہار کو، پنجتن پاک کو، اور تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو اس کا ثواب آپ نے پہنچانا ہے، حضور کی امت کو اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی ریاضت کا آغاز کرنا ہے۔ دل میں یہی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ، قرب خاص اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ ریاضت کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ درود پاک کا فیض مجھ پر جاری ہو جائے، میری زندگی بدل جائے، اللہ کرے مجھے گناہوں کے دلدل سے نکال دے اور اپنے پسندیدہ برگزیدہ ہدایت یافتہ اور مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ کریم اس ریاضت کی برکت سے میری دنیا بھی سنوار دے، اللہ کریم اس ریاضت کی برکت سے میری آخرت بھی سنوار دے، اور اللہ کریم اس ریاضت کی برکت سے میری جو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو نیت کر سکتا ہے کہ یا رب العالمین اس ریاضت کی برکت سے میری یہ فلاں پریشانی مصیبت ٹینشن کو دور فرما، یا اگر کوئی جائز حاجت ایسی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو تو اس حاجت مراد کو بھی دل میں اس کی نیت کر سکتے ہیں، اور اللہ کریم کرم فرمائے گا، آپ کی حاجت پر بھی نظر رحمت فرمائے گا۔ اچھا، جو بہنیں ہیں، میری بہنیں جو سن رہی ہیں، وہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی اس ریاضت کو کریں گی، اور اس میں ایک کوسچن یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ ایک ہی نشست میں کرنی ہے؟ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ ایک نشست میں ہی آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ میں تعداد بھی بتاتا ہوں آپ کو، بہتر تو یہ ہے کہ ایک نشست میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ ایک نشست میں نہیں کر سکتی تو 2 نشستیں، 3 نشستیں، 4، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 یا 2 نشستوں میں آپ نے اس ریاضت کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور میرے جو بھائی گھر میں بیٹھ کر اس ریاضت کو کریں گے، کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے ساتھ بخور جلا لیں، بخور نہیں جلا سکتے کم از کم اگربتی آپ نے ضرور جلانی ہے، اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر ہو سکے تو کچھ گلاب کے پھول بھی لے لیجئے گا، اپنے پاس رکھ لیجئے گا، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ باوضو ہی یہ ریاضت آپ نے کرنی ہے، جیسے ہی وضو ٹوٹے آپ نے جا کر وضو کرنا ہے، وضو کر کے آ کر آپ نے اپنی ریاضت شروع کر دینی ہے۔ اب وہ لوگ کہ جن کا وضو زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تو وہ سٹارٹ میں وضو کریں گے، اور وضو کرنے کے بعد اپنی ریاضت کو شروع کر دیں گے۔ اور یہ جو ریاضت ہے اس میں جو درود پاک کی تعداد ہے، تعداد یہ ہوگی کہ دیکھیں میں نے اس 3 تعدادوں کو مقرر کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا درود پاک بہت زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہر بندے کی روحانیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو اول تعداد ہے وہ ہے 11,000 11,000 11,000، یعنی کہ 3 ایام میں 13 14 15 کی راتوں کو آپ 11,000 کی تعداد میں یہ درود پاک پڑھیں گے۔ 11,000 نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا جو عدد ہے وہ ہے 4100، اور یہ بہترین عدد ہے۔ 4100 آپ نے 3 راتوں میں اس کو سمجھے کہ 4100 4100 4100 آپ نے 3 راتوں میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی 4100 بھی نہ پڑھ پائے، نہیں پڑھ سکتا، تو 1100 آپ پھر آخری عدد یہ ہے کہ 1100 1100 1100 3 راتوں میں آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہوگا کہ اگر بالفرض ہم جو ہے وہ راتوں کو نہیں پڑھ سکتے تو ٹھیک ہے، دن میں کسی نماز کے بعد، یہ کسی وقت میں آپ نے توجہ کے ساتھ، یہ چلنے پھرنے والی ریاضت نہیں ہے، یہ ایک جگہ بیٹھ کر آنکھیں بند کیے گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اس تصور کے ساتھ کہ گویا کہ آپ مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں موجود ہیں، اور گنبد خضرا شریف پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور آپ پر بھی ان رحمتوں کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اور سمجھے کہ اس تصور کے ساتھ یہ ریاضت بالخصوص توجہ والی ہے۔ خاص طور پر آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے یہ تصور رکھنا ہے کہ آپ کا جو پڑھا گیا درود پاک ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ تصور آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ جب تصور رہے گا تو دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فیض حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب
نصیب ہو۔ میری طرف سے ہر مسلمان کو اس ریاضت کی اجازت ہے، بلکہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے خود اکیلے اس ریاضت کو نہیں کرنا، بلکہ اپنے جو دوست احباب ہیں، اپنے فیملی ممبرز ہیں، آپ ان کو بھی دعوت دے کر اس ریاضت کو کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ ان کو شامل کریں گے، وہ یہ ریاضت کریں گے، وہ درود پاک پڑھیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون میرے ساتھ اس ریاضت کو کر رہے ہیں۔ جو کر رہے ہیں مجھے اپنی موجودگی کا اظہار ضرور کیجیے گا، ضرور بتائیے گا جو اس ریاضت کو کر رہے ہیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ میرے ساتھ کون کون شامل ہیں۔ اور ریاضت جب 3 دن مکمل ہو جائیں گے، 3 دن مکمل ہونے کے بعد آپ نے شیرینی لینی ہے، کوئی بھی مٹھائی، اور جو ہے وہ فاتحہ شریف پڑھ کر آپ نے اس کا ثواب جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا، پہلے ثواب پہنچایا تھا، اسی طرح اس ریاضت کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اور اہل بیت اطہار پنجتن پاک، اور اس طرح مکمل جو ہے وہ آپ نے سب کو ایسا ثواب، اپنے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچانا ہے، اور پہنچانے کے بعد رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، اللہ کریم کرم فرمائے گا۔ مجھے رب کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، جتنے بگڑے کام تھے، جو اٹکے ہوئے پھنسے ہوئے کام تھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ نے چاہا تو طبیعت جو ہے وہ عبادات کی طرف مائل بھی ہوگی، اور سمجھیں کہ ہمارا جو روحانی سفر ہے، ہمارا جو سمجھے کہ طریقت کا سفر ہے، جو ہمارا جو ولایت کا سفر ہے، اور ہمارا جو روحانیت کی بلندی کا سفر ہے، اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا، ہماری روحانی پرواز شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ اگر مزید کوئی کوسچن پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ریاضت کی برکات سے مستفیض فرمائے، اور جس مقصد کے لیے بھی آپ جس جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کریں، اس ریاضت کو پڑھیں، اللہ کریم آپ کو اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔